میری نگاہوں میں قصر شاہی ہے، بس میری نگاہوں میں قصر شاہی ہے، ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے۔ جو اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہے تھے، ماشاءاللہ بچہ بہت اچھی نصیحت کر رہا تھا، عورت کے حقوق کو بیان کر رہا تھا۔ دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات آئیے اب میں بیان و خطابت کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، اور علماء کرام کی فہرست میں سے ایک ایسے نایاب مقرر کو آپ کے بیچ لانا چاہتا ہوں جو دوستو آپ کے قصبہ جیور کو دور دور تک جس نے شناخت کرائی ہے، اس جیور کو اگر کوئی نیپال، بنگال، بھوپال میں نہیں جانتا تو وہ اس عظیم ترین ہستی کا بہت بڑا احسان ہے کہ دور دور تک ماشاءاللہ اس عظیم ترین ہستی کے نام کے ساتھ جب لفظ جیور لگا ہوتا ہے تو لوگ پہچان جاتے ہیں یہ اسی جیور سے آیا ہے، جس جیور پر ہوائی اڈہ بنایا گیا ہے، یہ اسی جیور پر رہنے والا ہے جو ککروڑ کے قریب ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے ایسے خطیب کے در چلتے ہیں کہ جن کا بیان محققانہ، دلائل والیانہ، کلام فقیانہ اور ترتیبانہ ہوا کرتا ہے، جن سے میری مراد حضرت صدرت مولانا اسرائیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو چترویدی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ آپ کے بیچ تشریف لا رہے ہیں اور اپنے بیان سے ہم سب سامعین کو محظوظ فرمائیں گے۔ وہ آپ ہی کے تیار میں پلے پڑھے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ گھر کی مرغی دال برابر اس عظیم ترین ہستی کے ذریعے آپ کو بہت دور تک اور دیر تک شناخت مل چکی ہے، اس لیے آپ حضرات ان کے بیان سے محظوظ ہوں۔ اس لیے جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ادب درخواست ہے وہ اپنی اپنی نشستیں لے لے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وموضع آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. محترم بزرگ اور دوستو، اصل میں ہمارا بیان کرنا مقصد نہیں ہے، آپ لوگ تو ہمارے بیان کو گاہے بگاہے کبھی کہیں نہ کہیں سن ہی لیتے ہیں۔ اصل میں ہمارے اکابرین جو بیٹھے ہیں اصل بیان آپ ان کا سننا ہے، ہمیں تو تھوڑی دیر کے لیے یوں کر دیا ہے کہ چلو آپ یہاں کے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بات کر لیں۔ اصل میں وقت کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ میں لمبا بیان کروں، لیکن تھوڑی سی آپ بہت غور توجہ کے ساتھ سنیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں علماء کرام بیچارے یہ سفر کر کے آئے، اصل تو بیان ان کا ہے اور یہ مغز کی باتیں یہی اصل بتائیں گے۔ اس لیے جو ہے ہم نے دیکھو ایک چھوٹی سی ہے اور ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اگر اس میں اگر انسان بیان کرنے لگے تو کم سے کم 4 گھنٹہ چاہیے، لیکن مجھے مختصر ذرا سی بات یہ کرنا ہے کہ حالات اتنے خراب ہو گئے
اور کس قدر پریشانی ہے ہمارے اوپر، اور ہر وقت ہر جگہ میں بتاتا ہوں آج پوری دنیا کے اندر ایمان والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ آج تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں اور کتاب کو پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک اور آج اس روئے زمین پر اس دھرتی پر جتنا مسلمان آیا اس سے پہلے کبھی اتنا مسلمان آیا ہی نہیں، اتنا مسلمان کبھی آیا ہی نہیں۔ پھر حال کیا ہے کہ ہر جگہ ذلیل کیا جا رہا ہے، ہر چوراہے پہ ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہر شہروں میں ذلیل ہو رہے ہیں، گھروں میں ذلیل، دروازے پہ ذلیل۔ آخر وجہ کبھی آپ نے سمجھائے آخر وجہ کیا؟ میری سمجھ میں ایک ہی وجہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے آخری موقع پر فرمایا تھا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ اللہ کے نبی کا فرمان سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے ایمان والوں کو، انسانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے اور ساری کائنات کے انسانوں کو خطاب کر رہا ہے، اے انسانوں میں نے تمہیں جس چیز کے لیے پیدا کیا تھا اسے تم راستے سے ہٹ گئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا میں تجھے ذلیل کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے آخری موقع پر فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا وما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اور صحابہ کرام کی جماعتوں، ساری کائنات کے انسانوں، ساری کائنات کے ایمان والوں، اگر ساری دنیا کے اندر تمہاری تعداد چند مٹھی بھر کیوں نہ ہو، تمہاری تعداد تھوڑی سی کیوں نہ ہو، اگر تم نے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا شروع کیا تو ساری کائنات میں تیری بادشاہت ہوگی، اور اگر تم نے قرآن حدیث میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو ساری دنیا کے بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، ساری دنیا میں زلزلے خوار ہوتے رہو گے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ اب ہمیں اگر ذلیل ہو رہے ہیں پھر کون سی بات؟ کب سدھرو گے، کب عمل کرو گے؟ بتاؤ۔ آخر کیا بریانی کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں اس بات کو نہیں کہنا چاہتا، جس حال میں دیکھو، اگر مسلمانوں کے محل سے اگر تم گزر جاؤ، شہروں سے گزر جاؤ، بریانی نہ جانے کیا کیا حالات بنے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے ہی کے لیے پیدا کیا، ایسا لگتا ہے۔ سارے مقصدوں کو چھوڑ رکھا ہم نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک، کھانا تو تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ تیار کر رکھا ہے جو تمہارے دل و دماغ سے نہیں گزرا ہے، جس کا نام جنت ہے۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ ساری کائنات کے نبیوں کے نبی کے جس کے ہم امتی بنے ہوئے ہیں، ساری کائنات کے نبی کے پیغام کو بھی سننا۔ 63 سال کی زندگی ہوئی ہے، 63 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کبھی 2 قسم کی سبزی ان کے دسترخوان پہ نہیں آیا۔ اور ہمارا حال دیکھ لو کیا ہے، ایک دن میں 4 مرتبہ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ کون سی عمل کر رہے بتاؤ تو صحیح، کس بات پہ ہمیں ذلیل نہیں کیا جائے؟ نبی کی امتی بنے ہوئے لیکن حالات تو دیکھو کیا ہمارے ہیں۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ اللہ کے نبی کا فرمان سنو اور صحابہ کرام کی جماعت و خدا کی قسم ساری کائنات میں اگر تم نے قرآن حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ساری کائنات میں بڑے سے بڑے بادشاہ تمہارے تابع ہو جائیں گے، اور تم نے اگر قرآن حدیث میں ایک چیز پہ بھی عمل کرنا چھوڑ دیا تو ساری کائنات کے بادشاہ تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ حالات یہ بنے ہوئے ہیں، بڑے عجیب حالات بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود اپنی زبان سے فرما دیا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ایمان والوں، ساری کائنات کے ایمان والوں سے اور ساری کائنات کے انسانوں سے کہا گیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے انسانوں سے کہا تجھے اس دھرتی کے اوپر میں آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ تم اگر نہ ہوتے تو ساری کائنات یہ مکھی مچھر اور یہ برگ و شجر آسمان، ساری کائنات میری 24 گھنٹہ تسبیح پڑھتی ہے۔
آپ جس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات دن تعریف کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو زمین و آسمان میں ساری چیزیں، چاہے آسمان ہو، چاند ہو، سورج و ستارہ، زمین کا ایک ایک قطرہ ہو، پانی کا ایک ایک قطرہ کیوں نہ ہو، ایک ایک ذرہ کیوں نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ہر وقت 24 گھنٹہ تعریف میری کرتی رہتی ہے. اور اللہ نے تو ہمیں ان سب سے افضل بنایا، آسمان سے افضل ہمیں بنایا، زمین سے افضل ہمیں اللہ نے بنایا، سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنایا. ہمارا حال کیا بنا ہوگا؟ کتنے لوگ مسجد میں دکھتے بتاؤ تو صحیح، کتنے لوگ علم کو حاصل کرتے بتاؤ تو صحیح. اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھو کیا حالات بنے ہوئے. بس ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتائے جا رہا ہوں، بس زیادہ نہیں کرتا، حالانکہ میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ بڑوں کا حکم آ گیا آپ کے درمیان کہ یا صاحب الجمال یا سید البشر اللہ اکبر کبیرہ. نبیوں کی حالات بڑے عجیب ہیں. 63 سال کی زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کبھی 2 قسم کی سبزی دسترخوان پہ نہیں آیا. لیکن ہمارے حالات کو دیکھ لو، کتنا ہم نبی کے فرمان پہ چلتے ہیں اور کتنا اللہ کے نبی کے قرآن پہ چلتے ہیں. کتنے حالات بنے ہوئے، سوچو تو صحیح. اللہ کہہ کیا رہا ہے اور نبی کہتے کیا ہے، ہم کر کیا رہے، بتاؤ ہمارا حال کیا بنے گا؟ بنے گا نہیں بنے گا؟ اور پھر کہتے ہیں ہم ذلیل ہوئے جا رہے ہیں. جی ہم تو بڑے اچھے ہیں. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک غریب صحابی آتے ہیں. سن لو ذرا غور سے، دل و دماغ پہ ہاتھ رکھو ذرا سا. ہم غریب کو گلے نہیں لگاتے. اگر ہمارا سگا بھائی بھی اگر ہونا غریب تو اس سے سلام کرنا تک پسند نہیں کرتے. یہ حال ہے کہ نہیں؟ سوچ. اللہ کے نبی کا فرمان سنو. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، اللہ کے نبی کے پاس ایک غریب صحابی آئے جن کے پاس گھر نہیں، در نہیں، کھانا نہیں. ایک وقت کھانا نصیب ہو گیا، 2 وقت کھانا نصیب نہیں. اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی سے فریاد کر رہے ہیں، فداک ابی و امی، اے اللہ کے نبی میری ماں آپ کے اوپر قربان، میرا باپ آپ کے اوپر قربان. اتنے میں اللہ کے نبی گفتگو کر ہی رہے تھے. 1 منٹ کی بات بتا دیتا ہوں، 1 منٹ ہے بس. ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آ گئے کہ اللہ کے نبی جس غریب سے آپ بات کر رہے ہیں یہ کل دوپہر کو مر جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے بتایا نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بتایا نہیں اسے. لیکن کا ایک بات بتاؤ بھائی، تمہارے دل میں کوئی خواہش، آخری آرزو بتاؤ. اگر وہ کہہ دیتے کل تم مرنے والے ہو تو بتاؤ کیا حال ہوتا. اللہ کے نبی نے اس کو چھپایا. کہا بتا دو صحابی، بتا دو تمہاری آج خواہش کیا ہے، تمہارا فرمان کیا چاہتے ہو، بتاؤ. تم آخری تمنا بتا دو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا کہ جبرائیل مجھے آ کر بتا گئے کل مرنے والے ہو، کل تمہارا انتقال ہو جائے گا، دھرتی پر نہیں رہو گے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری 2 آرزو ہے بس. میری ایک آرزو صرف یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی مجھے میٹھا نصیب نہیں ہوا، یعنی مٹھائی نہیں کھایا. اور ہمارے پاس روزانہ کھاتے ہو. صحابی رسول بتاؤ کہ ساری زندگی میری اتنی زندگی گزر گئی ہے، اے اللہ کے نبی ساری زندگی میں کبھی میں میٹھا نہیں کھایا، کم سے کم میٹھا تو مجھے کھلا دو. صحابہ کرام سے کہا اللہ اکبر. صحابی رسول اللہ کے نبی کے فرمان پہ قربان ہونے والے صحابہ کرام سے فرمایا، صحابہ کرام مٹھائی لے کر جلدی سے آؤ. اللہ کے نبی کو پتا ہے کل انتقال کر جائے، پتا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی بتاؤ دوسری تمنا تمہاری کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں کی شادی ہوئی ہے اور سب کے شادی ہوئی پڑی ہے اور میں چاہتا ہوں میری بھی شادی ہو جائے، میری بھی اولاد ہو. اللہ کے نبی بتانا ہے نا کہ کل مر جائے گا تو شادی کر کے کیا کرے گا، بتانا ہے. کہ چلو کوئی بات نہیں، شادی سے کعبے دیکھو یہاں آ جاؤ، تمہاری لڑکی سے شادی کی جا رہی ہے اس کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیاری کر لی. گھر بھی در نہیں تھا کہ تیاری کرو، سامان آ گیا، سارے سب آ گئے. اللہ کے نبی نے گھر بھی دلوا دیا، جاؤ. شادی بھی ہو گئی، خوشی خوشی رہنے میں لگے. ایک صحابی رسول نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو دوپہر کے وقت. دوسرے دن دوپہر وقت اللہ کے نبی نے بھیجا، جاؤ دیکھو ان کے گھر میں کوئی رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے. جو مین پوائنٹ بتا رہا ہوں بس آج ہی منٹ کا ہے. کہا کہ دیکھو کوئی گھر میں رونے کی آواز تو آ نہیں رہی ہے. لیکن کہ صحابی 12 بجے سے لے کر مغرب تک چکر لگا رہا ہے، گھر کے پاس چکر لگا رہا ہے، لیکن کوئی رونے کی آواز نہیں. بڑے خوش خرم دونوں میاں بیوی ہیں.
جب آپ نے کہا اللہ کے نبی کیا بتاؤں، وہ دونوں تو بڑے خوش خرم ہیں، کوئی رونے کی آواز نہیں۔ اللہ کے نبی کو بڑا غم ہوا، اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشفہ، دونوں ہاتھ پھیلا دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل بتا گئے، اور آپ نے کل موت لکھ دی تھی، اب تک موت نہیں آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا مہربان ہے۔ کہا بات تو یہی تھی، بات تو یہی تھی، میں نے موت کل دوپہر کی لکھی، لیکن معاملہ کیا ہوا، وہ جو ایک صحابی آئے اور میٹھا جس نے مانگا، ساری زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا تھا، اور انہوں نے میٹھا ان کو ابھی بھی آئی تھا، ایک مانگنے والا میں نے فقیر دروازے پر بھیج دیا، انہوں نے کہا اللہ والوں میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا، کوئی ہو تو دے دو، کہا میں نے چلا جائے، ساری زندگی نہیں کھایا، بیچارہ ہم سے بھی زیادہ بھوکا ہوگا، ہو سکتا ہے ساری زندگی کبھی انہوں نے میٹھا ہی نہیں کھایا ہوگا، لو اسے اٹھا کر ہی نہیں دے دو۔ کہا مجھے یہ اتنی پسند آئی کہ میں نے وہاں سے کل لسٹ میں نام کاٹ دیا اور موت سے چھٹکارا دے دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہمیں نہیں سمجھ میں آئی اللہ تبارک، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ کیا کرو، خرچ و خیرات کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو یوں ٹال دیا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک آگے ہوتا ہے انشاءاللہ کبھی بتائیں گے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا